السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، ایک بھائی نے بڑا ہی پیارا کامنٹ کیا ہے کہ میں نے ایک تیتر ایسا خرید کر گھر میں لے آیا جو کہ سارے دن کا بلار تھا پچھلے مالک کے پاس، اور میرے گھر میں آتے ہی تیتر جو ہے وہ چپ ہو گیا ہے۔ بھائی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ہمیں تھوڑی سی آگاہی دیں۔ پیارے دوستو، کچھ چند ایک ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر آپ کا کالا تیتر جو ہے اچھا مستیر اور بلار تیتر جو ہے یقیناً آپ کے گھر میں آ کر چپ ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی ٹاپک پر آج ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی اور مین وجوہات ہوتی ہے اس سارے معاملے کے پیچھے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یار جہاں پر کالا تیتر کا ایک بلار اور مستیل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح ایک مالک کا شوقین ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسے معاملے میں سب سے بڑی وجہ جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یار جب ایک بندہ شوقین نہیں ہے، وہ نہ سمجھ ہے، اس کو کسی شوق کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے اس کے پاس آ کر کالے تیتر نے چپ ہی ہو جانا ہے۔ اس میں سب سے مین مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، مالک کا نہ سمجھ ہونا ہے اور نہ شوقین ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ ایک شوقین ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک چلتا ہوا چل والا بلائی والا جب تیتر لے آتا ہے، مستی والا تیتر لے آتا ہے، اس کو وہ اسی حالت میں برقرار رکھے، نہ کہ اس کو پیچھے آنے دے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں پر ایک تیتر کا بلار ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، وہیں پر ایک مالک کا شوقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ شوقین ہے تو وہ تیتر کو چلا سکتا ہے، اگر وہ شوقین نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کالے تیتر کو نہیں چلا سکتا۔ اور پیارے دوستو، جو اس کے پیچھے دوسری وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کالے تیتر کے بچے کو لوگ بڑے ہی شوق سے پالتے ہیں، بڑے ہی پیار اور محبت سے پالتے ہیں، اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں اور سنبھالتے ہیں۔ سیم ٹو سیم اس کی زندگی اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے ایک بہت زیادہ امیر آدمی کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اور ایک بہت زیادہ غریب آدمی کا بچہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ کہیں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایسا کالا تیتر جو کہ ایک ایسے آدمی کے پاس پلا ہوتا ہے چھوٹا بچہ سے لے کر جوانی تک، جیسے ایک انسانی بچہ جو ہے بہت امیر ترین بندے کے گھر میں پلا ہوتا ہے، بہت زیادہ آسائشیں اور سہولتوں کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اور اچھی خوراکیں اور غذاؤں کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اسی ماحول میں وہ پل جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اچھی مستیاں بلائی اور سارے کام ایک تیتر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ بکتا بکاتا ایک ایسے مالک کے پاس آ جاتا ہے جو کہ اس کو آسائشیں سہولتیں تو رہی اپنی جگہ، وہ اس کی زندگی ہی مکمل جو ہے وہ بدلی ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں آ کر کالا تیتر جو ہے وہ پھر بہت زیادہ آ کر بزدل ہو جاتا ہے، وہ ڈر باز ہو جاتا ہے، وہ شکی مزاج ہو جاتا ہے، اس کو خوراکوں کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اس کو کھانے اور غذاؤں کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے موسم جو ہوتا ہے، رکھنے اٹھانے کی جگہ جو ہے وہ جب تبدیل ہو جاتی ہے، اچانک سے آپ کا کالا تیتر جو ہے وہ ڈر کا شکار ہو جاتا ہے، اندرونی خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب ایک کالے تیتر کے اندر شک بیٹھ جاتا ہے یا اس کے اندر جو ہے ڈر بیٹھ جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ اچانک سے مستی بھی توڑ جاتا ہے، وہ خوراکیں کرنی بھی چھوڑ جاتا ہے، اور ساری زندگی جو ہے اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک کوئی اتنا جو ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایک نئے شوقین تو کیا، ایک بڑے بڑے پرانے اچھے استاد اور پرانے شوقین جو کہ بڑے مہنگے تیتر خرید کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں، اور کسی معمولی وجوہات کی بنا پر وہ تیتر جو ہے ان کے گھر میں نہیں چلتے ہیں، ان کے گھر میں اپنا ٹھیا نہیں بناتے ہیں، اور مالک کی مالکی میں نہیں آتے ہیں۔ جب یہ کام ایک کالا تیتر نہیں کرتا ہے اس کے بعد وہ اچھے رزلٹ اور بلائی اس نے بعد میں دینی ہوتی ہے۔ جب وہ ایک مالک کی مالکی میں بھی نہیں آتا تب تک وہ نہ ہی اچھے رزلٹ دیتا ہے، اور نہ ہی اچھی مستی پکڑتا ہے، اور نہ ہی اچھی بلائی کی طرف آتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے پیچھے جو تیسری وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ خوراکوں کی چینجنگ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھنڈے مزاج چلتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گرم مزاج چلتے ہیں۔ اس چیز کی بھی کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آتی، تو چلیں جی، اس کو بھی میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے، ٹھنڈی خوراکیں دی جاتی ہیں تو وہ اچھی مستی اور اچھی بلائی کر جاتے ہیں، اور کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں جن کو گرم کرنا پڑتا ہے، جن کو گرم خوراکیں اور گرم غذائیں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر ایک تیتر جو ہے وہ اچھی مستی اور بلائی کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا جہاں تک میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے، 18 سے 19 سال کا تجربہ ہونے کے باوجود پھر بھی کبھی جب ہم چکریوں پر تیتر خریدتے ہیں، یا اپنے علاقے میں تو لوگ جو ہے وہ اکثر و بیشتر جانتے ہیں، یا ہم کہیں سندھ میں کئی دفعہ چلے جاتے ہیں تیتر، وہاں سے جا کر ہم لوگ خریدتے ہیں، تو ہم لوگ اتنا اناڑی مامے بن کر اور ایک نئے شوقین بن کر ہم لوگ تیتر کو خریدتے ہیں، اگلے بندے سے ہم لوگ ساری ڈیٹیل لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا موبائل
मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं कि यार आप इसको सुबह काम पर रख कर बुलाते हो, शाम को काम पर रख कर बुलाते हो, सुबह इसको कौन सी खुराक डालते हो, रात को कौन सी खुराक डालते हो। इससे क्या होता है कि हमें तीतर के मिजाज का फिर पता चल जाता है कि एक मालिक जो है इनको ठंडी खुराकें दे रहा है, मिसाल के तौर पे सुबह ये खुराक दे रहा है, शाम को ये खुराक दे रहा है, तो बंदा मोटा मोटा अंदाजा लगा लेता है कि ये तीतर ठंडा चलने वाला है। या तो फिर हम उसको एक महीने जब तक वो एक रूटीन में नहीं आता है उसको उसी खुराकों और ग़िज़ाओं पर रखते हैं, या फिर उसके मुतबादिल खुराकों को तब्दील भी करते हैं, तो वही हम उसको खुराकें देते हैं जो कि ठंडी होती हैं। या हमें ये पता चल जाता है कि ये मालिक तो इसको गर्म खुराकें दे रहा है, सो फिर हम उसको गर्म खुराकें देनी शुरू कर देते हैं। सो यार जब तक ये आप छोटा सा प्रोसीजर होता है इसको कंप्लीट नहीं करते हो, सो आपका तीतर जो इसी तरह मस्ती भी तोड़ता जाएगा और बुलाई भी छोड़ जाएगा, और सारे दिन का बुलाई और चल जो है वो छोड़ जाएगा। सो ये छोटी सी एहतियात है, अगर इसको आप लोग कर लोगे सो इंशाल्लाह आपका तीतर जो है वो चंद ही दिनों में आपकी मालिकी में भी आ जाएगा और आपके घर में ठिया ठिकाना भी बना लेगा। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट का इज़हार करूंगा कि भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।